دیکھیے عبدالہادی صاحب، آپ نے جو سوال کیا ہے، سود، انٹرسٹ، ربا، یہ ہر آدمی کے لیے حرام ہے، وہ مسلمان سے لو یا آپ کسی کافر سے لو، یہ آپ کے لیے ناجائز ہے۔ اب آپ امریکہ میں رہ رہے ہیں تو بھی آپ کے لیے سود حرام ہے، آپ پاکستان میں ہیں، سعودی عرب میں ہیں، سود تو سود ہے، اس کی علت کوئی شکل نہیں ہو سکتی۔ اب جو لوگ ایسے ممالک میں رہ رہے ہیں جہاں کا پورا نظام کفر پر چل رہا ہے، ان کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ہے بائی چوائس کسی ایسی چیز پر جانا کہ جہاں پر سود ہے تو اس کے لیے اس چیز کا لینا حرام ہے۔ ایک ہے آپ مجبور ہے، آپ کو مجبور، قانون مجبور کرتا ہے کہ آپ کو ایسا کچھ کرنا پڑے گا کہ جو شرعیت میں ناجائز ہے۔ مثلا انشورنس ہے، ہیلتھ انشورنس ہے، لائف انشورنس ہے، یا اگر کسی ملک کی ایک لازمی حصہ ہے کہ جی آپ کو ہر حال میں ہمارے ملک میں یہ کرنا پڑے گا، تو یہ شرعن میں جائز تو نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ اس ملک میں رہ رہے ہیں اور اس کا قانون آپ کو مجبور کر رہا ہے، تو آپ اس کا کلیم، آپ اس کی جو بھی وہ صورت ہے وہ آپ لے سکتے ہیں کیونکہ آپ مجبور ہیں۔ اب دوسرا جو بات آپ نے کی ہے وہ یہ ہے کہ جو شریعہ بینک کے نام سے جو بھی بات ہو رہی ہے، تو دیکھیں اس میں دو صورتیں۔ مجھے ایک مکان چاہیے جو 10 لاکھ روپے کا ہے، میں ایک بینک کے پاس گیا جو کہ کنونشنل بینک ہے، اس سے میں نے کہا کہ جی آپ مجھے یہ 10 لاکھ روپے کا مکان لینا ہے۔ وہ مجھے کہیں گے کہ جی ہم آپ کو 10 لاکھ روپے کا لون دیں گے اور 10 لاکھ روپے پہ ہم آپ سے 3% جو ہے وہ سود کے ساتھ آپ سے واپس لیں گے۔ یہ سمپل سی بات ہے، یہ تو سود کی شکل ہے۔ جو شرعی طور پہ ایک جائز شکل ہے وہ اس کی یہ ہے کہ میں ایک ادارے کے پاس گیا، میں نے کہا جی مجھے یہ 10 لاکھ روپے کا مکان چاہیے۔ اچھا، وہ کہیں گے آپ کے پاس کتنے، آپ کتنا دیں گے؟ میں کہوں گا جی میں تو 2 لاکھ روپے دے سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، 2 لاکھ روپے آپ لگائیں گے، 8 لاکھ روپے ہم لگائیں گے، دونوں مل کر ہم اس جگہ کو خریدیں گے، آپ 20% کے مالک ہوں گے، ہم 80% کے مالک ہوں گے۔ اب ہمارے بیچ میں 2 معاہدے ہوں گے۔ پہلا معاہدہ یہ ہوگا کہ آپ ہمارے 80% جو ہمارا حصہ ہے اس میں آپ رہیں گے، تو آپ کو اس 80% کا رینٹ دینا پڑے گا۔ ٹھیک ہے جی، رینٹ دوں گا آپ کو میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب آپ یہ جو 80% ہمارے حصے ہیں، ان حصوں کو آپ ہم سے خریدنا شروع کریں گے۔ مثلا 5 حصے آپ ہم سے 2 مہینے یا 1 مہینے کے حساب سے خریدیں گے، تو آپ ہمیں کرائے میں دیں گے 15,000 روپے اور حصے کے مد میں دیں گے 35,000 روپے۔ تو گویا کہ آپ ہمیں ماہانہ 50,000 روپے دیں گے، اس میں سے 15,000 روپے رینٹ کے ہوں گے جو ہم ہمارے حصے میں رہ رہے ہیں، اور 35,000 کے عوض جو ہے ہم آپ کو ہر مہینے ایک حصہ اپنا بیچیں گے۔ تو جیسے جیسے آپ کے حصے بڑھتے جائیں گے آپ کا رینٹ کم ہوتا جائے گا، اور جیسے جیسے آپ کے حصے بڑھتے جائیں گے ہمارے حصے کم ہوتے جائیں گے۔ آپ 20 سے 25 پہ آئیں گے، آپ 80 سے 75 پر آئیں گے۔ اگر وہاں پر یہ جو شرعی کمپنیاں ہیں وہ اس طرح کر رہی ہے تو یہ شرعاً جائز ہے، اس میں وہ اپنا نفع اگر زیادہ بھی لیتے ہیں تو آپ کے لیے جائز ہے۔ لیکن اگر وہ بھی وہی کر رہے ہیں جو ایک بینک والے کرتے ہیں کہ جی وہ آپ کو پیسے دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی آپ جائے چیز خریدیں، ہمیں بتائیں، ہم آپ کو پیسے دے دیں گے، تو یہ پھر شریعت کے نام پر بدنامی ہے، یہ جائز نہیں ہے، اس کا کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اب اگر ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے، جو ایک سوال ہمارے ہاں آتا ہے وہ یہ ہے کہ جی ہم وہاں جو کرایہ اگر کسی گھر میں رہتے ہیں تو کرایہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اسے خود لے لیں تو وہ جو قسط ہوتی ہے وہ اس سے کم پڑ جاتی ہے۔ تو اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ جا کر بینک والوں سے کہو کہ میں آپ کے ساتھ معاملہ کرنے کو تیار ہوں، لیکن آپ پلیز وہ معاملے کو اس طرح سے کر لے تاکہ میرے مذہب میں بھی وہ جائز ہو جائے، اور وہ یہ ہے کہ جی آپ اس جگہ کو خرید کر مجھے بیچیں اور اپنا جتنا بھی آپ کا 5 سال میں نفع بنتا ہے وہ آپ مجھ سے سود کے بجائے نفع کی شکل میں لے لیں۔ کہتے جی بینک کرنے والے ایسے کرنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں، تو پھر بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی
جائز راستہ کوئی نہیں ہے، مجبوری بہت زیادہ ہے، پیسے بہت زیادہ خرچ ہو رہے ہیں، تو وہ یہ نہ کہیں کہ جی جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ صحیح کر رہا ہوں. اپنے آپ کو گنہگار سمجھتے ہوئے اگر اس ملک کے قانون کی مجبوری کہ وہاں پر جائز راستہ کوئی نہیں ہے، سب ناجائز راستے ہیں، بچوں کے لیے کچھ کرنا ہے، اور وہ اللہ سے توبہ کرتے ہوئے مجبوری کی وجہ سے ایسے کسی عمل کو کرتا ہے تو اور اس پر روتا بھی رہتا ہے کہ اللہ میں نے ایسا عمل کیا ہے، میں مجبور ہوں، تو شاید اللہ کی ذات معاف کرنے والی ہے، لیکن جائز تو اس کو نہیں کہا جا سکتا.